شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو زبردست دانائی والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچ کے ساتھ اتاری ہے، اس لیے تم خالص اللہ ہی کی فرما برداری کو نظر میں رکھ کر اسی ہی کی عبادت کر۔ خبردار، خالص فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے جنہوں نے اس کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ بے شک اللہ ہی ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جس بات پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو چھوٹا نہ ماننے والا ہو۔ اگر اللہ اپنے لیے بیٹا بنا لینا چاہتا تو جو اس کی مخلوقات ہے اس میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن اس کی ذات پاک ہے، وہ اللہ اکیلا زوراور ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو سچ پر پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ خبردار، وہی زبردست بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اسی کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے چارپائیوں کے آٹھ نر اور مادہ جوڑے اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اگر انکار کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر یعنی انکار کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ کہہ دو اپنے کفر یعنی انکار میں تھوڑی مدت فائدہ اٹھا لے، بے شک تو آنکھ والوں میں سے ہے۔ کیا کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کے وقت میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو؟ کہہ دو کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں، بے شک عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں۔ کہہ دو اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنی عبادت خالص کر کے فقط اسی کی عبادت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو میں اپنے دین کو خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، پھر تم اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ کہہ دو نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہی واضح نقصان ہے، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ یہی بات ہے جس کا اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ غیر اللہ کو پوجنے سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل والے ہیں جس پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے۔ کیا آپ آگ میں پڑے ہوئے کو چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھیتی مختلف رنگوں کی اگاتا ہے، پھر خوب ابھرتی ہے، پھر آپ اسے زرد شدہ دیکھتے ہیں، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔
ولا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی روشنی میں ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی تباہی ہے، یہ لوگ کلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین بات نازل کی ہے جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ کی یاد سے ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے جسے چاہے راہ پر لے آتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ کو برے عذاب کے سامنے کرے اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا سزا چکو جو تم کام کیا کرتے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آیا جس کا خیال بھی نہ تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ افسوس وہ یہ بات سمجھتے، اور حقیقت میں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے مثال بیان کیے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی میں ہے جس میں عیب نہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک غلام ہے جس میں کئی ضدی شریک ہیں اور ایک غلام مکمل ایک ہی شخص کا ہے، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں آپس میں جھگڑو گے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور جب سچی بات اس کے پاس آئی تو اس کو جھٹلایا، کیا دوزخ میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور اللہ ان کو ان کا اجر دے ان نیک کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور آپ اگر ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو بھلا دیکھو تو صحیح جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دو اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ بے شک ہم نے آپ پر یہ سچی کتاب انسانوں کے لیے اتاری ہے، پھر جو ہدایت پر آیا سو اپنے فائدے کے لیے اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت فوت کرتا ہے اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک وقت مقرر تک بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور حمایتی یعنی شفاعت کرنے والے بنا رکھے ہیں؟ کہہ دو اگرچہ وہ نہ کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہوں اور نہ علم رکھتے ہوں، کہہ دو ہر طرح کی حمایت شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھولی بات کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اگر ظالموں کے
के पास जो कुछ जमीन में माल है सब हो और उसी कदर उसके साथ और भी हो तो क़यामत के बड़े अजाब के मुआवजा में देकर छूटना चाहेंगे और अल्लाह की तरफ से इन्हें वो पेश आएगा कि जिसका इन्हें गुमान भी ना था और बुरे कामों की बुराई उन पर जाहिर हो जाएगी और उनको वो अजाब कि जिस पर हंसी किया करते थे पकड़ लेगा। फिर जब आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी नेमत अता करते हैं तो कहता है ये तो मुझे मेरे इल्म से दिया गया है, नहीं बल्कि ये आजमाइश है। लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। बेशक उनसे पहले लोग भी यही बात कह चुके हैं, फिर जो कमाया था वो उनके काम नहीं आया, फिर उन पर उनके अमाल की बुराई आ पड़ी और उनमें से जो लोग जुल्म कर रहे हैं अनकरीब उनको भी बुरे नताइज उन बुरे अमलों के पहुँचेंगे और वो आजिज करने वाले नहीं हैं। और क्या उन्हें मालूम नहीं कि बेशक जिसकी चाहे अल्लाह ही रोजी कुशादा करता है और तंग करता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा, बेशक वो बख्शने वाला रहम वाला है। और अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार बन जाओ उससे पहले कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हें मदद भी न मिल सकेगी। और बेहतरीन यानी कुरान की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है उससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। कहीं कोई नफ्स कहने लगे हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के हक में कोताही की और मैं तो हंसी ही करता रह गया, या कहने लगे अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं परहेजगारों में होता, या जिस वक्त अजाब को देखे तो कहे कि काश मुझे मयस्सर हो दोबारा दुनिया में वापस लौटना तो मैं अच्छे काम करने वालों में से हो जाऊं। क्यों नहीं तेरे पास मेरी आयतें आ चुकी थी, सो तूने इन्हें झुटलाया और तूने तकब्बुर किया और तो इनकार करने वालों में से था। और क़यामत के दिन आप उन लोगों को देखेंगे जो अल्लाह पर झूठे इल्जाम लगाते हैं कि उनके मुंह सियाह होंगे। क्या दोज़ख में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं है? और जिन्होंने परहेजगारी की अल्लाह उन लोगों को कामयाबी की जगह बचाकर पहुंचाएगा। इन्हें ना तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमगीन होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का वकील यानी काम बनाने वाला है। आसमानों और जमीन की चाबियां उसी के हाथ में हैं और जो अल्लाह की आयतों के मुनकर हुए वही नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो या जाहिलो क्या मुझे अल्लाह के सिवा और की इबादत करने का हुक्म देते हो, और बेशक आपकी तरफ और उनकी तरफ वही किया जा चुका है जो आपसे पहले हो गुजरे हैं कि अगर तुमने शिर्क किया तो जरूर तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में से होंगे, बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और उसके शुक्रगुजारों में से हो जाओ। और उन्होंने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसा कि उसकी कद्र करने का हक है। और क़यामत के दिन जमीन इसी की मुट्ठी में होगी और आसमान इसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं और बरतर है। और सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आसमानों और जो कोई जमीन में है बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे। फिर उसमें दूसरी दफा फूंका जाएगा तो यकायक वो खड़े देख रहे होंगे और जमीन अपने रब के नूर यानी रोशनी से चमक उठेगी और किताब रख दी जाएगी और नबी और गवाह लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक से फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। और हर जान ने जो अमल किया होगा उसका पूरा पूरा बदला उनको दिया जाएगा और जो कुछ वो करते हैं वो खूब जानता है। और काफिरों को गिरोह दर गिरोह करके जहन्नम की तरफ हांका जाएगा, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उसके दारोगा उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते थे और आज के दिन के पेश आने से तुम्हें डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन मुनकरों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका है। कहा जाएगा जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहोगे। फिर तकब्बुर करने वालों के लिए कितना बुरा ठिकाना है। और जो अपने रब से
डरे वो गिरोह दर गिरोह करके जन्नत की तरफ ले जाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उनसे उसके दारोगा कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम खुश रहो, फिर उसमें हमेशा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, और कहेंगे सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा हमसे सच्चा किया और हमें इस जमीन का वारिस कर दिया कि हम बाग में जहाँ चाहे रहें। फिर अच्छा अमल करने वालों का क्या खूब बदला है। और फरिश्तों को अर्श के गर्द हल्का बांधे हुए देखेंगे, वो अपने रब की तारीफ के साथ पाकाई बयान कर रहे होंगे और इनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा, और कहेंगे सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का परवरिदगार है।